بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگوں نے کل کئی سینٹینس پڑھے تھے. الحمدللہ. اور اس میں قد کا تو کل ہم لوگوں نے قد اور کانا کی کچھ چیزیں پڑھی تھی. آج پھر اسی کانا کے کچھ جملے اور ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. کل ہم لوگوں نے کانا کے تعلق سے اور یہ جملے پڑھے تھے، یعنی کان خالد شجاعا، خالد بہادر تھا. خالد واز بریو. کان محمد بن قاسم فتح الہند، محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کیا تھا. کان والدی فی الہند، میرے والد ہندوستان میں تھے یا دہلی میں تھے، فی دہلی. آگے اس لیے کہ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، اس ٹرانسلیشن میں یہاں ہند کی جگہ دہلی ہے، فی دہلی. کان والدی فی دہلی، میرے والد دہلی میں تھے. اب اس کے بعد اگلا جو سینٹینس، کان صدیقی، کان صدیقی فی امریکہ، میرا دوست امریکہ میں تھا. کان صدیقی فی امریکہ، میرا دوست امریکہ میں تھا. اب اگر اسی میں تھوڑا سا اور بڑھانا ہو، ایک ہفتہ پہلے، جیسے کان صدیقی فی امریکہ، یعنی میرا دوست امریکہ میں تھا بفور 1 week. جیسے مائی فرینڈ واز ان امریکہ بفور 1 week، ایک ہفتہ پہلے. اب اگر جیسے لفظ کانا ہے، صدیقی میرا دوست، کانا مانے تھا، فی کے مانے میں، امریکہ. اب ایک ہفتہ پہلے اگر کہنا ہو تو کیا بولیں گے؟ قبل اسبوع. قبل اسبوع ویک کو کہتے ہیں، ہفتے کو کہتے ہیں اسبوع. اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اسبوع. قبل اسبوع، قبل مانے پہلے، بفور، اسبوع ہفتہ، قبل اسبوع ایک ہفتہ پہلے. تو کان صدیقی فی امریکہ قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے. اب اگر یعنی ایک مہینہ پہلے اگر کہنا ہو کہ جیسے اسبوع 1 week،
اب اگر اس کو ایک مہینہ پہلے کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ قبل قبل شہر، قبل شہر، ایک مہینے پہلے. یعنی مائی فرینڈ واز ان امریکہ بفور 1 month، 1 month قبل شہر، ایک مہینہ. تو اسبوع کے معنی ہفتہ، شہر کے معنی مہینہ، قبل شہر. صدیقی فی امریکہ قبل شہر، ایک مہینہ پہلے. اب اگر اس کو ہٹا کر ایک سال کہنا ہو تو اس کے لیے بولیں گے قبل قبل سنت، ایک سال. سنہ سال کو کہتے ہیں، قبل سنت ایک سال پہلے. تو دیکھیے آپ کو ہفتے کی عربی، مہینے کی عربی اور سال کی عربی بتائی گئی. مہینہ، شہر، آپ میں لکھ رہا ہوں جیسے یہ اسبوع، 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 یہ ویک کو کہتے ہیں. اور شہر، شہر مہینے کو کہتے ہیں. اور یہ دیکھیے سنت، سال کو کہتے ہیں. تو اسبوع، شہر اور سنت. اب اس میں سے کچھ بھی، کوئی بھی ورڈ آپ قبلہ کے بعد رکھ سکتے ہیں. قبلہ کے معنی پہلے، قبل اسبوع، قبل شہر، قبل سنت. كان صديقي في امریکہ قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے. قبل شہر، ایک مہینے پہلے. قبل سنت، ایک سال پہلے امریکہ میں تھا. كان صديقي في امریکہ قبل اسبوع، میرا دوست امریکہ میں ایک ہفتہ پہلے تھا. كان صديقي في امریکہ قبل شہر، میرا دوست امریکہ میں ایک مہینے پہلے تھا. كان صديقي في امریکہ قبل سنة، قبل سنة. كان صديقي في امریکہ قبل سنة، میرا دوست امریکہ میں ایک سال پہلے تھا. تو چاہے آپ قبل سنہ، قبل اسبوع، قبل شہر، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. سب کی عربی بھی آپ کے ذہن میں رہے. اسبوع، میں اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ اس کو اگر الگ کاپی پر لکھ لیں، اس لیے کہ بہت سے ورڈز روزانہ ایسے آئیں گے کہ جن کو لکھنا ضروری ہوگا. اگر ہم نہیں لکھیں گے، صرف اپنی میموری پہ ڈیپینڈ کر ہوں گے تو بہت سی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ، یعنی ہمبلی ریکویسٹ، کہ میرے بھائی یہ جو سینٹینس جو لکھے ہوئے ہیں یہ تو مل جائیں گے ان کو، لیکن ہم الگ سے جو یوز کر کے دکھا رہے ہیں تو شاید یہ نہ مل پائیں. اس لیے ان ورڈز کو، ان لفظوں کو اپنی کاپی پر لکھ لیں تو اچھا رہے گا. اب ہم سبق کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. کان اورنگزیب، کان اورنگزیب ملکن عالمن. کان اورنگزیب ملکن عالمن.
اب بھی دیکھیے اورنگزیب کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور کانا کے معنی تھا، ملکن کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں، ملکن بادشاہ، ملکن، عالمن عالم، عالم بادشاہ، کانا اورنگزیب ملکن عالمن، اورنگزیب عالم بادشاہ تھے۔ انگلش میں کیا لکھا ہوا، اورنگزیب واز اسکالرلی کنگ، اسکالرلی کنگ، عالم بادشاہ۔ تو ملکن بادشاہ، عالمن عالم، کانا اورنگزیب ملکن عالمن۔ اب دیکھیے یہاں ملک کے معنی بادشاہ کے ہیں، لیکن اگر لام کے نیچے جو زیر دکھ رہا ہے آپ کو، اگر یہی لام پر زبر ہو جائے، ملک کی بجائے ملکن ہو جائے، ملکن، ورڈ وہی ہے، سیم ہے بالکل ورڈ، ملکن اور ملکن، لیکن تھوڑا سا لام کا جو ہے یہ ملکن بادشاہ، لیکن جب ملکن آ جائے گا تو اس کے معنی فرشتے کے ہو جائیں گے، ملکن فرشتہ۔ تو یہ صرف ایک حرکت کے بدلنے سے ورڈ کی میننگ بدل گئی، ورڈ کے معنی بدل گئے۔ کانا اورنگزیب ملکن عالمن، عالم بادشاہ تھے۔ یہاں کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، کانا اورنگزیب آپ سیاسین بھی کہہ سکتے ہیں، اور کانا اورنگزیب صالحن بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نیک تھے، کوئی بھی لفظ آپ یہاں پر لا سکتے ہیں۔ تو کانا اورنگزیب ملکن عالمن، ہمارے بھائیوں کو یہ لفظ بھی جو بتایا ہم نے، ملکن فرشتہ، ملکن اور ملکن دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں، لکھے سیم جائیں گے بالکل، لیکن ان کی جو میننگ ہے وہ الگ الگ ہے۔ ملکن فرشتہ اور ملک کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی عربی اور بھی آتی ہے، حاکمن بھی ہے، امیرن بھی ہے، بہت سے الفاظ بادشاہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کانا اورنگزیب ملکن عالمن، عالم بادشاہ تھے۔ اب اگر ہم ملکن عالمن کو کی جگہ ہم یہ کر دیں ملکن زاہدن، ملکن زاہدن، پرہیزگار ملکن زاہدن، کانا اورنگزیب ملکن زاہدن، اورنگزیب زاہد متقی پرہیزگار بادشاہ تھے۔ کانا اورنگزیب ملکن زاہدن، اورنگزیب زاہد بادشاہ تھے، عالم بادشاہ تھے۔ اب اگر اسی کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا جائے، اسی سینٹینس کو چند ورڈز اور آگے بڑھا دیں گے تو پھر ایک لمبا سینٹینس ہو جائے گا یہ۔ اب جیسے کانا اورنگزیب ملکن عالمن، اب یہاں ہم اگر یہ کہیں کہ ملکن عالمن، اب اس کو ہم گھیرتے ہیں ملکن
مطلعا على أحوال الدولة. أحوال الدولة، دولة کے معنی حکومت، الدولة. كان اورنگزیب ملكا مطلعا على أحوال الدولة. اورنگزیب ایک ایسے بادشاہ تھے جو ملک کے حالات سے واقف رہتے تھے، ملک کے حالات پر جن کی نظر رہتی تھی. مطلعا 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 على أحوال الدولة. كان اورنگزیب ملكا مطلعا على أحوال الدولة. أحوال اردو میں بھی ہم اس کو بولتے ہیں حالات. الدولة ملک، الاحوال الدولة. اور کل ہم لوگوں نے ایک لفظ اور پڑھا تھا، البلاد کا لفظ پڑھا تھا. ہمارے بھائیوں کو شاید یاد ہو، البلاد کے معنی بھی ملک کے ہیں. البلاد بھی ملک کے معنی میں، الدولہ بھی ملک کے معنی میں، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں. لیکن آج یہاں آپ کو صرف یہ دو لفظ یاد رکھنے ہیں کہ الدولہ اس کے معنی بھی ملک کے ہیں، البلاد اس کے معنی بھی ملک کے ہیں. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی لوگ؟ جی جی سمجھ رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ، سارے لوگ ہیں کیا؟ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں کیا؟ جی جی ہے کھانا کھا رہے ہیں ایڈوکیٹ صاحب؟ ہے نہیں ہے، کھانا کھانا تو نہیں نہیں کھا کھا رہے، رہے؟ نہیں کھانا نہیں کھا رہے. تو نہیں دیکھ رہا. ارے ہاں یہ والا بھائی، یہ لاسٹ لائن ایک بار تھوڑا سا جلدی سے ریپیٹ کر دیجیے گا ذرا. كان اورنگزیب ملكا مطلعا على احوال الدولة. ملک کے حالات سے واقف بادشاہ تھے اورنگزیب. الدولہ ملک، کنٹری، کنٹری کے حالات سے واقف بادشاہ تھے. مطلعا واقف. كان اورنگزیب ملكا مطلعا على احوال الدولة أي على احوال البلاد. على احوال الدولة یا على احوال البلاد. اب آپ الدولہ کو گھیر دیجئے، على احوال البلاد کر دیجئے. آگے بڑھے بھائیو. جی ہلو. جی 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 بڑھیں آگے. جی اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں، كان موسوليني في إيطاليا فاشيا. كان موسوليني، جس کو ہم مسولینی بولتے ہیں، عربی میں موسولینی، في إيطاليا فاشيا. كان موسوليني في إيطاليا. یہ میرا خیال ہے تو بالکل بہت ہی سادھارن اس کا وہ ہے، اور ہمارا کوئی بھائی اس کا ٹرانسلیشن کر سکتا ہے. کوئی کر کے بتائے. سب کا لفظ اطالیہ اٹلی کو کہتے ہیں، فاشیا وہی جو فاسسٹ کو کہتے ہیں. کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ موسولینی اٹلی کا فاسسٹ تھا. اٹلی میں اوکے، میں ہاں ہاں ہاں، اوکے 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 اوکے، اٹلی میں. ویری گڈ ویری گڈ ویری نائس. واہ واہ ماشاء اللہ. فی وہ بھی مولانا ہو صاحب سکتا ہے. میں کے سینس میں ہاں آتا نا فی. ہاں ہاں ہاں، اوکے 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 اوکے. ہاں اوکے، دونوں ہو سکتا ہے، تا بھی میں بھی. دونوں ترجمہ ہمارا. فرام جی جی، وہ انگلش میں دونوں ہو فرام سکتا ہو ہے. جائے گا مولانا صاحب، فرام ہو جائے گا. جی جی، انگلش میں فرام ہو جائے گا یہ فی. ہاں ہاں ہاں. نہیں وہ پھر وہ من ہوگا. من فی تو فرام کے ان کے معنی میں. لیے. جی ہاں فرام، وہ فرام جو ہوگا وہ من ہوگا. فرام
فرام جی لکھنؤ ٹو دلہی. جی فرام لکھنؤ ٹو دلہی یعنی من لکھنؤ الى دلہی. من لکھنؤ الى دلی. فرام لکھنؤ ٹو دلہی اے من لکھنؤ الى دہلی وہ ہوگا ہے نا. من لکھنؤ الى دہلی, من لکھنؤ الى امریکہ, من لکھنؤ الى برطانیہ, من لکھنؤ الى اليابان, الى اليابان یعنی جاپان. تو کہنا موصلینی, اچھا دونوں بھائیوں نے ہمارے بہت اچھا ٹرانسلیشن کیا. کہنا موصلینی فی ایطالیہ فاشین. فاشین فاسسٹ کو کہتے ہیں. اب اس کا دیکھیے ٹرانسلیشن. اٹلی میں مسولینی فاسسٹ تھا. مسولینی واز یہ فاسسٹ ان اٹلی. اٹلی مسولینی واز اے فاسسٹ ان اٹلی. تو اب فاشیا فاسسٹ کہنا مسولینی فی ایطالیہ فاشین. اب اگر ہم یعنی جیسے ہم یہ کہیں کان كان هتلر كان هتلر في ألمانيا ألمانيا فاشيا فاشيا. كان هتلر في ألمانيا. ألمانيا جرمنی کو عربی میں المانیہ کہتے ہیں. المانیہ جرمنی کو عربی میں المانیہ. كان هتلر في ألمانيا فاشيا. جرمنی میں ہٹلر فاسسٹ تھا. اسی طرح یعنی اس ملک کے بارے میں بھی آپ کوئی لفظ استعمال کر کے کہہ سکتے ہیں. تو كان هتلر في ألمانيا فاشيا. جیسے ہم بول سکتے ہیں كان كان أبو الكلام محبا للوطن. كان أبو الكلام محبا للوطن. ابو الکلام وطن پرست تھے. محب للوطن. اب یہ کہنا ہو کہ میں وطن پرست ہوں, میں وطن پرست ہوں, آپ بول سکتے ہیں انا محب, انا محب, انا محب للوطن. آج کل بڑا سوال اٹھتا ہے کون وطن پرست ہے. انا محب للوطن, میں وطن پرست ہوں. انا محب للوطن, انا محب للوطن. میں کوئی آتنکی نہیں ہوں, میں کوئی آتنکی نہیں ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں لست ارہابیا, ارہابیا.
لست ارہابیا، میں کوئی آتنکی نہیں ہوں. ارہابی آتنکی کو کہتے ہیں، دہشت گرد کو کہتے ہیں. لست ارہابیا. انا محب للوطن. كان ابو الکلام محبا للوطن. ابو الکلام وطن پرست تھے. كان ہٹلر فی المانیا فاشیا. تو اب یہاں سے ہم لوگوں نے كان مسولینی فی ایطالیا فاشیا. اب کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. مسولینی کی جگہ آپ کوئی بھی نام لا سکتے ہیں، اور اس کی جگہ کوئی نام لا سکتے ہیں. آپ مسولینی کی جگہ پر کوئی دوسرا نام لے آئیے، اطالیہ کی جگہ پر کوئی دوسرا ملک لے آئیے، اور اس کے بعد میں سینٹینس آپ کا بالکل بن جائے گا. تو کانا ہٹلر فی المانیا فاشین. ہٹلر جرمنی میں فاسسٹ تھا. کان ابو الکلام محبا للوطن. ایک جملہ آ گیا سامنے، لگی اوپر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ کانا ہے تو کانا کے اعتبار سے محبا للوطن. اب اس محب للوطن، اب اس کو یاد رکھنا ہے. انا محب للوطن، میں وطن پرست ہوں، میں وطن سے محبت کرنے والا ہوں. لست ارہابیا، میں کوئی آتنکی نہیں ہوں. لست ارہابیا، لست ارہابیا، میں کوئی آتنکی نہیں ہوں. اب ہم لوگ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اچھا، ابو الکلام آزاد آ گئے بھائی. کان ابو الکلام آزاد مفکرا. مفکرا، مفکر تھنکر کو کہتے ہیں. ابو الکلام آزاد واز اے تھنکر. ابو الکلام آزاد ایک تھنکر تھے. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. تو مفکر تھنکر کو کہتے ہیں. کان مہاتما گاندھی سیاسین. سیاسین پولیٹیشین. مہاتما گاندھی، اب آپ دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. مہاتما گاندھی سیاسی تھے. مہاتما گاندھی واز اے پولیٹیشین. مہاتما گاندھی واز اے پولیٹیشین. مہاتما گاندھی سیاسی تھے. کان ابو الکلام آزاد مفکرا. کان مہاتما گاندھی سیاسین پولیٹیشین. سیاسین پولیٹیشین، مفکر، تھنکر، فاشی، فاسسٹ. كان محمد علی جوہر. كان محمد علی جوہر خطیبا. خطیبا اسپیکر کو کہتے ہیں. یہ اوریٹر لکھا ہوا ہے. جی جی اوریٹر. اب اس میں اسپیکر بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ جو اوریٹر لکھا ہوا ہے، محمد علی جی جوہر واز این اوریٹر اینڈ واز اے اسپیکر. اینڈ نہیں آئے گا تب، جب اسپیکر آپ بولیں گے تو یہ آئے گا. یہ اسپیکر واز اے اسپیکر، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو کہنا محمد علی جوہر خطیبا. خطیب اسپیکر کو کہتے ہیں، مقرر کو کہتے ہیں. کہنا محمد علی جوہر خطیبا. آگے بڑھتے ہیں. كان سر سید احمد اقام جامعة علی جراح الاسلامیہ. كان سر سید احمد اقام جامعة علی جراح الاسلامیہ. سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی. اب اس کا ترجمہ دیکھیے. سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی تھی. سر سید احمد اسٹیبلشڈ the علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. تو یہ جو کانا سر سید آپ دیکھ رہے ہیں، کانا سر سید احمد، یہ تو نام ہو گیا. اقامہ قائم کرنا. جامعہ کے معنی یونیورسٹی. اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے. جامعہ کا لفظ آیا ہے، کلیہ کا لفظ آیا ہے.
تو اقامہ جامعۃ علی جراح، علی گڑھ کو عربی میں علی جراح کہتے ہیں، یہ ہم کو یاد رکھنا ہے. کیوں بھائیو؟ یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ جی جی انشاءاللہ یاد رہے گا. جی انشاءاللہ. علی جراح، یہ جو ملکوں کے نام، جگہوں کے نام، عربک میں ان کا الگ اسٹائل ہوتا ہے، وہ ہم کو. اور الاسلامیہ یعنی مسلم، تو کان سر سید احمد اقام جامعۃ علی جراح الاسلامیہ. تو آج یہ سبق یہی مکمل ہوتا ہے. کل ہم لوگ انشاءاللہ کسی دوسرے کے ساتھ، یعنی دوسرے سبق کے ساتھ، دوسرے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب ابھی ہم لوگوں نے کانا اور قد کا یوز پڑھا ہے، آج سے پہلے قد کا یوز پڑھا ہے، آج کچھ سینٹینس ہم نے کانا کے پڑھے ہیں. اس طرح میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اگر روزانہ 10 منٹ نکال کے، 10 منٹ، صرف 10 منٹ نکال کے آپ اگر 2-3 سینٹینس اپنی کاپی پر لکھیں، صرف 10 منٹ نکال کے، جیسے کانا کا یوز کریں آپ، ہے نا. کانا کے بعد کوئی ناؤن آئے گا، یہ ذہن میں رہنا ہے. کانا آپ نے لیا، اور اس کے بعد آپ نے کوئی ناؤن لے لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی لفظ لے لیا، عالمن لے لیا، صالحن لے لیا، ساجدن لے لیا، کوئی بھی لفظ ہے نا جو آپ کی سمجھ میں لگے آیا ہے کہ ہاں یہ عربی ہے، یا تو اس کا یوز ایسی ہوگا. اخیر میں اس پر جو حرکت آئے گی، حرکت کہتے ہیں عربی زبان میں 2 زبر کو، 2 زیر کو، 2 پیش کو، یا صرف زیر زبر و پیش کو کہتے ہیں. کبھی صرف زبر و زیر و پیش ہوتا ہے، اور کبھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتا ہے. سب کو حرکت کہتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. تو کوئی بھی اس طرح کا اگر سینٹینس آپ بنانا چاہیں تو آپ بنانے کی کوشش کریں. کیوں بھائیو؟ کل آپ لوگ کیا 2 سینٹینس بنا کر لا سکتے ہیں؟ جی بنا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ. کوشش کریں. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. کانا، کانا کے بعد 2 سینٹینس کانا کے، ہے نا. آپ بالکل سمجھیے کہ بہت ایزی ہے. آپ تھوڑی سی توجہ اگر دے دیں گے نا تو ایزی ہو جائے گا. اب جیسے یہ لفظ کانا ہے نا، اس کے بعد میں کوئی یہاں پر نام لے آئیے. جیسے مثال کے طور پر، ہے نا، یعنی جیسے ہم یہاں نام لکھتے ہیں تابش، کانا تابش، سیاسی. تابش سیاسی تھے. اچھا، ایک ٹرانسلیشن اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، کانا تھے اور ہیں بھی ہو سکتا ہے. کانا تابش سیاسی، تابش سیاسی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے. تو آپ کوئی بھی، چاہے آپ پاسٹ کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہیں یا پریزنٹ کے بارے میں بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بھی کانا کا استعمال ہو سکتا ہے. جیسے اگر ہم یہ کہیں کانا کانا عدنان مہندسا، عدنان انجینئر ہیں، تو کانا تھا بھی، جب ضرورت ہوگی تو اس کا ترجمہ تھا کا ہو جائے گا، اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو ہیں کے معنی میں. کانا عدنان مہندسا، مہندس انجینئر. اس سے پہلے بھی یہ لفظ بتایا جا چکا ہے کہ کانا عدنان مہندسا، عدنان مہندس و انجینئر. ویسے ہی آپ یعنی بہت سے الفاظ جو پچھلے اس میں آپ پڑھ چکے ہیں، معلم
کا لفظ ہے، مولم یعنی مدرس کا لفظ ہے، اور اس طرح کے بہت سے الفاظ. آج بہت سے آپ میں مفکر ہے، سیاسی ہے، خطیب ہے، وغیرہ وغیرہ اس سے پہلے بھی. تو ان لفظوں پر ایک نظر آپ ڈالیں گے، اور کچھ نئے آپ تلاش کر کے آپ گوگل وغیرہ سے بھی نکال سکتے ہیں. آپ بہت کچھ اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے. تو کل دو سینٹینس میرے سارے بھائی بنا کے لائیں گے انشاءاللہ تعالی. امید کریں ہم بھائیوں، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. اب انشاءاللہ کل نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ ہم لوگ ایک قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ. کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ جی نہیں مولانا، آج تو کلیئر ہے سب الحمدللہ. ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنلتقی انشاءاللہ. سنلتقی انشاءاللہ غدن. غدن مانے کل. غدن آنے والے کو کل، آنے والے کل کو کہتے ہیں. امسی گزشتہ کل کو کہتے ہیں. جیسے اسٹرڈے، اسٹرڈے گزشتہ کل کو کہتے ہیں. اور آنے والے کل کو ٹمارو کہتے ہیں. ٹمارو. تو امسی جو عربی میں آتا ہے الامس، وہ اسٹرڈے کے معنی میں، اور غدن جو آتا ہے وہ ٹمارو کے معنی میں آتا ہے. ٹمارو. تو انشاءاللہ ہم وی ول میٹ ٹمارو انشاءاللہ. ول میٹ ٹمارو انشاءاللہ. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.